مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم، خوش آمدید داتا کی نگری لاہور سے۔ پروگرام حقیقت ایمان، موضوع سخن ہے جنت، اور آج اس کا دوسرا حصہ۔ آپ نے ادھورے چھوڑے تھے نا، وہ ہماری پرزور فرمائش ہے کہ وہ پورے کر دیں، جتنے مستحضر ہیں وہ سنا دیں۔ ایک دو بند میں انشاءاللہ وہ کیا کلام ہے جی۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھن شریف کے تاجدار، یہ درد و سوز کے شہنشاہ ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے مزار کے احاطے کے 2 میل کے اندر اندر بھی جب بندہ ہو نا تو اس کی کیفیت بن جاتی ہے، اس پر گریا اور درد و سوز طاری ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک اس کلام کا ابتدائی شعر، اور اس کے ساتھ جو بالخصوص جس کی طرف مفتی صاحب قبلہ نے اشارہ کیا، وہ میں موضوع کے مطابق پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہک واری لنگ یا تو ساڈی جات ہے، داریاں کرے سا سکہ لہات ہے، اور پھل پان مصری الائچیاں منگے سا، اتنا گلاباں تھی مل مل دھوے سا، اتنا گلاباں تھی مل مل دھوے سا، اور کنگی کرے سا۔ یہ پورے جملے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو اس انداز میں ناظرین آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک مہمان کی آمد ہے کسی کے حجرے میں، اور خدمت کے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سنیے گا ذرا کہ داریاں کرے سا سکہ لہات ہے، پھل پان مصری الائچیاں منگے سا، اتنا گلاباں تھی مل مل دھوے سا، کنگی کرے سا مہندی لوے سا، کول بہے سا دولہا بناتے، ہک واری لنگیا تو ساڈی جات ہے۔ اور میری پوری ٹیم کے لیے، مفتی صاحب آپ کے لیے، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے ادھار اٹھا کے خدمت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے خواجہ غلام فرید کیا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ خدمتاں کرے ساں چیساں ادھاراں، کی ڈائیں بھوک نہ دیساں دیساں ہزاراں، کی ڈائیں بھوک نہ دیساں دیساں ہزاراں، اور مفتی صاحب کی ڈائیں بھوک نہ دیساں دیساں ہزاراں، ایویں کوڑیاں ہباں کیوں پہ ہمارا، خود ویک گھنو تسا آپ آتے، خود ویک گھنو تسا آپ آتے۔ اور اس کا ایک بند اور مفتی صاحب، اللہ اکبر کیا منظر نامہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ زوری جے ویسو ونجن نہ دیسوں، ہائے زوری جے ویسو ونجن نہ دیسوں، گل پا کے پلڑا منتاں کرے سو، زوری جے ویسو ونجن نہ دیسو، گل پا کے پلڑا منتاں کرے سو، آپے چلے سو کدے نہ اٹھے سو، رج رج کے ویسوں سکھاں لہات، ہک واری لگیا تو ساڈی جات ہے، داریاں کرے سا سکھاں لہات۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی تربت پر اور رحمت اللہ نازل فرمائے۔ گفتگو سے ہم پھر رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بلیک بڑا پر لطف، اور سوال یہ تھا بھی مفتی صاحب نے اس کو بتایا کہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر چیز فنا کر دی جائے گی، اچھا ہر اس چیز میں جنت شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ ہمیں کچھ مزید سمجھنا ہے کہ اس کی کچھ خاص اس کی کوئی ریزنز ہیں؟ بالکل، اس کی بہت وجوہات ہیں، اس میں سے چند ارشاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ذکر فرمایا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور اللہ کے کارخانہ قدرت میں اللہ جس کو بقا عطا فرمائے گا وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا، فرمایا وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو جنت نزلا من غفور الرحیم فرمایا نا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، اور یہ دسترخوان اس مالک کا، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ تو اللہ کا یہ دسترخوان ہے، اور یہ اس کی نعمت ہے، تو وہ باقی رہے گی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جب جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں کھانے کو نصیب ہوں گی، اور فرمایا اکولہا دائمن، اس کا جو کھانا ہے، جو اس کے خوراک اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمانی ہے، وہ بھی دائمی ہے، یعنی وہ بھی ختم ہونے والے نہیں ہے، وہ ہمیشہ، اور وہ موجود ہے، جنت کی نعمتیں عطا ہو رہی ہیں۔ اس کے ایک اور مثال میں آپ کو عرض کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے اقتداء میں ہیں، غالباً اس وقت سورج گرہن کی یہ نماز پڑھائی جا رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ نے نماز مکمل کی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج نماز میں ایک عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی حضور آپ نے ہاتھ آگے اوپر آسمان کی طرف بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، آگے ہوئے پھر پیچھے ہو گئے، یہ حکمت کیا تھی یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں
آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے اللہ کی جنت کا نظارہ ملتا ہے، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ مختلف پھل ہیں اور انگوروں کے گچھے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میرا دل کیا کہ میں ایک گچھے کو پکڑوں اور اپنی امت کے لیے لے آؤں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے آخرت میں لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ میں لے آتا اور تم اس کو کھاتے رہتے تو ساری عمر اور ساری زندگی دنیا ختم ہو جاتی اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ اس سے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ علم ہوا کہ اللہ کریم کے جو انعامات ہیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ باقی ہیں، تو جب جنت کی نعمتیں باقی ہیں تو پھر جنت بھی باقی ہے، تو اس کو پھر فنا نہیں بالکل ہے۔ صحیح، اور بالکل دوسرا یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ ماشاء اللہ، آیا کہ ماشاء اللہ۔ جنت ابھی بھی موجود ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ بھی فرمایا، مفتی صاحب نے تفصیل سے اس کی یعنی اس وضاحت سوال بھی کا جواب فرمائی۔ بھی مل گیا کہ اس کی تخلیق تو ہو چکی ہے، ہو نعمتیں چکی ہے۔ موجود ہیں، نہ ہوتی تو وہ بالکل، کیسے آتی؟ بالکل۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب قبلہ یہ سوال بھی انداز دیگر تو ہم عرض کر چکے، لیکن ہمارا کیونکہ مقصد یہ ہے کہ بات کو آسان کر کے اور اچھے طریقے سے عقائد کو بھی پختہ کیا جائے اور دیگر چیزوں پہ بھی پہرا دیا جائے۔ جنت میں داخلہ جو ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی میرٹ لسٹ کیسے لگے گی، اس پہ بھی کچھ ذکر ہوگا؟ اللہ کا فضل، اللہ، صرف اللہ کا فضل، صرف اللہ کا فضل۔ ہائے 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 واقفان حال نے اسی لیے کہا کہ فضل تیرے دی آس کریمہ، ہائے ہائے، تے اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی، اللہ میں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں اللہ شانہ اکبر والے، کبیرہ، فضل کریں تے بخش جامن میں جائے منہ کھالے۔ بات یہ ہے کہ نبی بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے آگے کی جو بات ہے وہ میری ہمت نہیں ہے کہ وہ میں بیان کر سکوں، صحابہ نے کیا پوچھا اور سرکار نے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہیں کرنے، عمل جو ہے ادھر لے جانے والا ایک راستہ ہے اور عمل کی تلقین ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ کے فضل سے اور اس حدیث میں بھی بخاری میں جو بیان کیا گیا، عمل ضرور کرنے ہیں، لیکن عمل کر کے کوئی حتمی یہ سمجھ لے کہ اب میں جنتی ہو گیا ہوں، اس خیال کی نفی کی گئی، اللہ اکبر۔ اس خیال کی نفی ہے۔ عمل کرنے کے باوجود سارے بندہ نیک عمل کرتا رہے، وہ بے نیاز ہے، چاہے سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، پھر بھی عدل کے خلاف نہیں ہے، پھر بھی ظلم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ عدل، پھر بھی ظلم نہیں ہے، سارے گناہ گاروں کو اٹھا کے جنت دے دے تب بھی کوئی خلاف عدل واقعہ نہیں ہے۔ جو آیا کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ۔ تو جنت کے انعام کا، نعمت کا، جزا کا، کمپنسیشن کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے، پہلے دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ایمان اور ایک اعمال صالحہ، درست۔ اور یہ 51 مرتبہ یہ جملہ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ اکبر، آمنوا وعملوا الصالحات 51 ٹائم، اللہ یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان تو اس کا مطلب اعمال ماشاء اللہ، سپورٹیو ہیں، لیکن اس سے پہلے صفدر صاحب یہ سب ہمارے ناظرین، دنیا بھر کے ناظرین کے لیے، یعنی اعمال سے پہلے ایمان ہے، تو اس کا مطلب اعمال تب قابل قبول ہیں جب اس پر ایمان ہو جائے، جب اس کی بنیاد ایمان پر ہو، یعنی ایمان ہو، آپ کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو، تو پھر بیڑا پار ہوگا۔ پہلے عقیدہ ہے، پہلے ایمان ہے، اس کے پھر بعد عمل ہے، جی عمل سے زندگی بنتی ہے، سبحان اللہ، جنت بھی جہنم بھی۔ زندہ باد مفتی صاحب۔ ایمان یہ ہے کہ بھروسہ اور تقیہ اللہ کے فضل پر ہوگا، ایمان کے بعد اعمال کی باری آئے گی۔ اللہ اسی راستے پر چلنا نصیب کرے۔ آئیے نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ حافظ احمد رضا جماعتی آج ہمارے مہمان ہیں۔ جی احمد بھائی کیا انتخاب ہے؟ بسم اللہ کیجیے۔ موضوع کے لحاظ سے بسم اللہ، نہایت اچھا۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، بہت اچھا انتخاب ہے۔ حصار میں رکھنا، تیار نور کے قرب جوار میں رکھنا،
جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، مجھے بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، اور جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا، میں مر بھی جاؤں تو اپنے یار میں رکھنا، حضور آپ جو چاہیں تو عین ممکن ہے، حضور آپ جو چاہیں تو عین ممکن ہے، میری امید کا گلشن بہار میں رکھنا۔ سبحان اللہ، آمین اللہم آمین۔ ایک مختصر وقفہ ناظرین۔ ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔